اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقے کے بارے میں یہ فرمایا کہ صدقہ تمام بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آنے والی پریشانیاں، آنے والی بیماریاں ٹل جاتی ہیں صدقے کی بنیاد پر۔ اور اتنا عام نفلی صدقے کو رکھا گیا کہ اپنے گھر سے شروع کرو، محلہ، شہر، دوسرے شہر۔ اپنے گھر میں کوئی ضرورت مند ہے اسے بھی صدقے کی نیت سے آپ دے سکتے ہیں۔ محلے میں کوئی پریشان حال ہے اس کو بھی صدقے کی نیت سے دیجیے۔ ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کو ہی دینا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سارے رشتہ دار اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ ان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، وہ راتوں رات بیٹھے بٹھائے غریب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چن چن کر مدد کرنا، صدقہ دینا، یہ ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب، ایک صدقے کا ثواب۔ اور آج کل جو بیماریاں پھیل رہی ہیں نا، اس کا علاج بھی اہم صدقہ ہی ہے۔ ایک طرف دعائیں ہیں، اس کے احتیاطی تدابیر ہیں، لیکن صدقہ بہت بڑا علاج ہے۔ پریشانیوں کو اگر دور کرنا چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، ہر آدمی چاہتا نہیں میں جو کما رہا ہوں اس میں برکت ہونا، صدقہ کر رہے گا تو نہیں۔ 10 روپے ڈالیا تو جان یہاں آ جاتی ہے نہیں، مزاج جگہ ہمارا۔ اللہ کے گھر کے لیے، مدرسوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، دینی جماعتوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے خرچ کروا نہیں حضرت، ذرا ٹائٹ چل رہا۔ دن میں 2 پیک سگریٹ پی رہا، ٹائٹ چل رہا اس کا ٹائٹ۔ دن میں 10 بار چائے پی رہا ہے، ٹائٹ چل رہا ہے۔ پھر بھی اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، بیوی کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، بچوں کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے گھر کے حد تک ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ کوئی سفیر آ گیا، کوئی اللہ کے نام پر مانگنے والا سائل آ گیا، فل ٹائٹ ہے بزنس، بول بول کو دلندر ویسا ہو جاتا۔ آج جو بے برکتی ہے نا، یہ تمہاری ناشکری کی وجہ سے ہے۔ تمہاری جو تجارتیں ٹھپ ہو رہی ہیں وہ تمہاری ناشکری کی بنیاد پر ہے۔ صحابہ اکرام 7 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، نہیں ملتا تھا۔ کوئی پوچھتا کیف الحال، الحمدللہ۔ 7 دن کا بھوکا کیا کہتا تھا؟ الحمدللہ۔ یعنی اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں کرو گے، نہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی، نہ تمہاری پریشانیاں ختم ہوگی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں۔ اب یہ ہر حال کو کہاں فٹ کری ہمیں؟ خوشحال پہ۔ ہر حال کو کہاں فٹ کر لیا بھائی؟ خوشحالی پہ فٹ کر لیے۔ خوب پیسہ آ رہا، خوب تجارت ہو رہی ہے، خوب بزنس ہو رہا، الحمدللہ، ذرہ پرواہ نہیں۔ وہ بھی وہاں بھی کھل کو بولتا نہیں کبھی نا، کیسا بولتا؟ ذرہ پرواہ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ کھل کو نہیں بولتا۔ اللہ کا شکر بھی کنجوسی سے کرتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ پھر رونا روتے ہیں لوگ، تجارت نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ٹھپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ارے بے وقوف آدمی، جسم کے تیرے جو اعضاء صحیح سالم ہیں، یہ ایک عضو کا بھی تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ غریب سے غریب آدمی بھی مالدار ہے۔ کس حیثیت سے؟ میری ایک آنکھ پھٹ گئی ایکسیڈنٹ میں، مبارک، ایک آنکھ دے بیٹے۔ ہاں نہیں ہوتا حضرت، تمہیں رہیں گا حضرت اپنی جگہ، لیکن میں ہی آنکھ دے دل کو میں کیا اندھا ہو جاؤں؟ 10 کروڑ دے تو نہ کو
مطلب کیا؟ خالی ایک آنکھ تیری 10 کروڑ کی سمجھ 20 کروڑ کے آنکھیں چھو گئے، تو غریب. یہ ایک انگلی کاٹ کو دے دل ذرا، مجھے کام ہے کل کو کھائیے، دیتا ہے. ایک انگوٹھا کاٹ کو دے دل، خالی دے رہا ہے. خالی جسم کے جو پارٹس ہیں نا، کڈنی بیچ دلیا، کڈنی وہ بھی ایک رہتی تو کون بھی بیچتا نہیں تھا. کڈنی اگر ایک رہتی تو کون بھی بیچتا نہیں تھا. تو جسم کے اندر جو ہمارے اعضاء صحیح سالم ہیں وہ کروڑوں کی ملک دنیا والے لگا رہی سو وہ بھی ہے کیا ہے. حالانکہ اسلام میں جسم کا کوئی پارٹس بیچنا اور ڈونیٹ کرنا حرام ہے. کوئی آرگن کیا نہیں کر سکتے، ڈونیٹ نہیں کر سکتے. اسلام میں یہ ممنوع ہے. دوسرے مذاہب میں اگرچہ کہ جائز ہو، لیکن اسلام میں کوئی آرگن ڈونیٹ نہیں کر سکتے آپ. یہ انسان کی عزت کے خلاف مانا گیا ہے، اس کی حرمت کے خلاف مانا گیا ہے، اس کی شرافت کے خلاف، اس کے مقام اور وقار کے خلاف مانا گیا. تو خون کا مسئلہ ہے، ضرورتاً فقہا نے اس کی اجازت دے رکھی ہے. تو بہرحال یہ جو صدقہ ہے یہ وہ چیز ہے جس کا فائدہ لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے. بہت بڑی بڑی بلائیں آنے سے پہلے ٹل جاتی ہیں. سفر میں آدمی نکل رہا ہے، صدقہ دے کر نکلو، ایکسیڈنٹ سے بچو گے، بری موت سے بچو گے، پریشانیوں سے بچو گے، پولیس والوں سے بچو گے. میں تجربہ بتا رہا ہوں. چند پیسے صدقہ کر کے نکلو، سب کو ہاتھ ڈالتا تم نہ چھوڑا ہوگا. صحیح بات ہے. تو راستے کی جو دشواریاں اور پریشانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. اور صدقے سے ہم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہے کیا بھائی؟ تمہارے 100-200 روپے خرچہ کر دینے سے، کسی کی ضرورت پوری کر دینے سے براہ راست ڈائریکٹلی اللہ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچا رہے، دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کا بدلہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. تمہاری نیکیوں کو بڑھانے کا اور تمہیں آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ایک نظام بنایا. کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، دونوں کو ایک معاشرے میں رکھا. اب امیر کو یہ کہا کہ اگر تو ان کی ضرورت پوری کرے گا تیری نیکیاں بڑھاؤں گا، اور غریب سے کہا تو فقر اور فاقے پہ صبر کرے گا، شکر کرے گا، تیری نیکیاں بڑھاؤں گا. ایک سسٹم ہے. دنیا چلانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے. اور معیشت کو تقسیم کر دیا، مالداری کو تقسیم کر دیا کہ فلاں مالدار رہے گا، فلاں غریب رہے گا، اور ضرورت مالدار غریبوں کی پوری کریں گے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، دلدار ہونا ضروری ہے. مالدار ہونا ضروری نہیں. بہت سارے مالدار آپ کو مل جائیں گے لیکن ان کے دلوں پر کفر لگا ہوا ہے. بڑی سے بڑی لوگوں کی پریشانیاں سن کر بھی ان کا دل پگھلتا نہیں، نرم نہیں ہوتا. جو جیسے بہت دیکھ دنی سب کو جھوٹے ترازو میں رکھ دیتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے اس لیے مجھے مالداروں کے پاس جانا بولے تو الرجک. غریبوں سے مدد لے لیں گے ایک وقت میں، لیکن مالداروں سے لینا آج مجھے بڑا گراں گزرتا ہے. مدد بولے تو میرے واسطے نہیں بھائی، غریبوں کے لیے ہی، دوسروں کے لیے ہی. دوسروں کے پاس جانے سے بھی شرم آ رہی ہے، کیونکہ آج لوگوں کا، مالداروں کا مزاج یہ بن چکا ہے. اور الٹا ایک صاحب مجھے سمجھا رہے تھے کہ حضرت کب تک تمہیں یہ سب کام کرتی ہے، سب کرنے کو چھوڑ دو، کس کس کرنے جا کو کرتی ہیں، کیا کیا کرتی ہیں. غربت ہمیں مٹانے ہوتا نہیں، حکومت مٹانا سکتے. غربت کون مٹانا سکتے؟ حکومت.
حکومت کری سو غریب. حکومت نے غربت مٹانے کے نام پر غربت پھیلائی ہے. ہر سال 2 کروڑ نوکریاں نکلے گی. کتنے نکلے گی؟ 2 کروڑ نوکریاں دینا تو دور کی بات, الٹا واپس نکل رہی ہے. 2 کروڑ نوکریاں نکلیں گی. ہم نے سمجھنے میں فرق کر لیا. مطلب کیا تھا؟ دیں گے نہیں لیں گے. نکلیں گی کا جملہ ہم سمجھ نہیں پائے. 2 کروڑ نوکریاں نکلیں گی تو نوجوان طبقہ جو ایجوکیٹڈ ہے, پڑھ لکھ کے ڈگریاں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ خوش ہو گیا. واہ واہ مودی جی کو ڈالا ہو. ہمارے ادبین ڈالے ہی نہیں ڈالے. نوکری لگ جاتی ہے, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا ہے. بات کیا ہوا؟ دینے کی بجائے نوکریاں جب لی گئی تب عقل ٹھکانے آئی. ارے رے رے رے, ظلمانین جملہ تھا, 2 معنی والا جملہ تھا, اس کو ہم سمجھ نہیں پائے. ایسے بہت سارے ہیں. تو بہرحال بات میں صدقے پر کر رہا ہوں کہ صدقہ آدمی کے ایک تو گناہوں کو بھی معافی کا ذریعہ ہے, پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے, آفات اور بلائیات سے حفاظت کا ذریعہ ہے, اور اچانک کے جو حادثات اور پریشانیاں آتی ہیں اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ایک ڈھال ہے, ڈھال. ایک تمہارے فائدے ہیں, تمہاری ذات سے جڑے ہوئے فائدے ہیں, اور آخرت میں تو اس کا فائدہ لامحدود ہے. 1 روپیہ, ایک آنا سمجھتے پہلے تھا نا, ایک آنا اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو دکھانے کے لیے, بغیر کسی شہرت کے جذبے کے غریب کو دے دیا, ڈال دیا. اس کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر ملے گا. وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا. تعالى